بلال صاحب مجھے یہ جو آپ کے گیسٹ بیٹھے ہیں ان سے ایک سوال کرنا تھا کہ میں نے ابھی نا عمرہ کیا ہے تو جب ہم تھینک یو سر جب ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں تو سب کچھ اینٹی کلاک وائز ہے. مجھے اس بارے میں پوچھنا تھا یہ سب کچھ الٹا کیوں چل رہا ہے؟ اچھا اینٹی کلاک وائز کیوں ہوتا ہے؟ طواف جو ہے کلاک اینٹی کلاک وائز دائیں طرف کو ہے, یہ دائیں سائیڈ ہے تو ہم دائیں سائیڈ کو جا رہے ہیں. کیوں وہ پوچھ رہی کیوں ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے, دائیں چیزیں جو دینی اعتبار سے اچھے اعتبار سے جو جتنی بھی چیزیں ہیں, مثلا کہ دیکھیں ہم قمیض پہنتے ہیں تو دائیں سائیڈ سے, کھانا کھاتے ہیں تو دائیں سائیڈ سے, جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کو ہم دائیں سائیڈ سے, اس میں برکت ہے. ہماری لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے نا خانہ کعبہ کی طرف. جی ہماری لیفٹ سائیڈ نہیں, دیکھیں جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم جس طرف کو جا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ہم اس طرف, یہ جو سائیڈ ہم اس طرف کو جا رہے ہیں, ہم دائیں سائیڈ کو جا رہے ہیں, ہم الٹا نہیں, یعنی کہ بائیں سائیڈ کو نہیں, ہم پیچھے نہیں, ہم دائیں سائیڈ کو گھوم رہے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف ہمارا الٹا ہاتھ ہے. کیا چیز؟ خانہ کعبہ کی طرف ہمارا الٹا ہاتھ ہے. جی کیا چیز؟ خانہ کعبہ نہیں, خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے, خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا عمل جو ہے وہ ہم دائیں گھوم رہے ہیں. ہم طواف تو کعبہ کا کر رہے ہیں نا, کعبہ کا کر رہے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا کہ آپ نے حجر اسود سے شروع کرنا ہے, اور تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کیوں ہے یہ حضور صلی اللہ کا حکم کی وجہ سے, حضور صلی اللہ کا حکم ہے, اس میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے جو کہ سید بھائی نے فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا اگر حکم ہو تو اس پہ کوئی پھر بات نہیں ہوتی. لیکن اس میں دو اسپیکٹس جو ہیں نا وہ میرے خیال میں اور بھی شامل کر لیں, جو کہ جس کا دین سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. کہ میرے خیال میں الٹا کرنے کی وجوہات جو ہے وہ حکمت کے طور پہ اللہ یا اللہ کے رسول کے ذہن میں شاید ہوں, میں یہ اچھا گمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایک تو جو ساری یونیورس ہے نا وہ اینٹی کلاک وائز چلتی ہے. سو آپ جب طواف کر رہے ہیں تو آپ ایک ایسا ایکٹ کر رہے ہیں جو کہ یونیورسل کنیکٹیوٹی بناتا ہے آپ کی. اس لیے آپ جب اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں نا, کلاک تو اس طرف چل رہی ہے, آپ اس طرف چل رہے ہیں, جب آپ اس طرف چل رہے ہیں تو آپ پورے اس ردم کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ کائناتی ردم جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ یونیورسز جو ہیں یہ بہت بڑی ہیں. اور دوسری یہ بات ہے سائنٹیفکلی کہ جب آپ الٹی طرف سے چلتے ہیں نا, کیونکہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ اس طرف ہے, ونس یو آر سرکلنگ لائک دس, تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہمیشہ لوور سائڈ کی طرف جاتا ہے. سو اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیں یا کسی اور طرح سے کاسمولوجیکلی دیکھنا چاہیں تو یہ دونوں وجوہات ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سنت رسول ہے تو پھر اس پہ ہم سوال ہی پیدا نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے تو ہم ویسا ہی کرتے ہیں. تسلی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ نئی جنریشن جو ہے ظاہر ہے اس کا کویسچن بالکل جینون ہے کہ کیوں کرنا ہے ایسا, اینٹی کلاک وائز کیوں جانا ہے جبکہ ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنا الٹا بازو کر کے جا رہے ہیں. ایسا یہ یونیورسل ہے. سو آپ جب یونیورسل, اس کو کہتے ہیں یونیورسل ردم, جب آپ یونیورس کے ردم میں آتے ہیں تو آپ کی جو انرجیز ہیں وہ ڈیوائن ہونے کی طرف زیادہ جاتی ہیں, جس کو عام طور پہ ہمارے بہت سے احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں پازیٹیو انرجی جو ہے وہ پازیٹیو انرجی بن جاتی ہے. ایک تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ سرکولیٹ ایسے کر رہا ہے اور وہ لوور سائڈ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم ایسے حادثات ہوتے ہیں جس میں کہ بلڈ پریشر کا کوئی کیس جو ہے وہ طواف کے درمیان, حالانکہ کتنا پریشر اور کتنا رش کتنی گرمی ہوتی ہے, تو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن یہ ایک یونیورسل فیکٹ بھی ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں, تو آپ قریب ترین اللہ کے کب ہیں جب آپ کا ناک اور ماتھا جو ہے وہ زمین پہ لگ جاتا ہے, کیونکہ آپ ارتھ کے پاس ہیں. سو جو وہ ارتھ ہے دیٹ از دا ڈیونٹی آف یور ہائٹ, آپ کا جو عروج ہے وہ زمین پہ ہے. اسی طرح یہ فلسفے کی بات نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجیکل بات بھی ہے, فلسفی تو ہے, آئیڈیالوجیکل بات بھی ہے. جب آپ الٹا چل رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ نے خانہ کعبہ کو سینٹر مان لیا ہے یونیورس کا, اور آپ یونیورس کا ردم کر رہے ہیں. یہی اگر آپ تصویر ایک کیمرے سے اوپر سے دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اور ہر شخص کو, ہر فرد جو وہاں پہ چل رہا ہے, اس کو ریت کا دانہ سمجھ لو. یہ ہر فرد جو ہے یہ جس طرح سے چل رہا ہے اس کو پکچرائز کر لو, اور اس کے بعد ہبل کو گوگل کرو, جا کے
اور دیکھو کہ یونیورس میں ملکی وے یا بلیک ہول کس طرح کے نظر آتے ہیں. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. ملکی وے، بلیک ہول کا جو یونیورس ہے، جب آپ یہ دیکھو گے تصویر کے اندر، جو کہ تصویریں موجود ہیں ناسا کی وجہ سے، یہ بالکل ویسے آپ کو نظر آئیں گی جیسے کہ طواف کی تصویر آپ کو نظر آئے گی اگر وہ بڑا ہو. سو میرے خیال میں یہ تینوں باتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ حاضری کو قبول کرتی ہے. دل کا معاملہ سمجھ لو، یونیورس کا سمجھ لو، سنت سمجھ لو. میں ذاتی طور پہ اس بات کو سنت سمجھ کے اس لیے کرتا ہوں جب بھی عمرہ کروں کہ یہ ثواب بھی ہے اور باقی عمل تو ہے ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. کالر لے لوں.